السلام علیکم۔ پچھلے 2-3 دن سے جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے اس کو لے کے جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے چاہنے والے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، وہ تھوڑے سے پریشان ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو جنرل فیض حمید کے اوپر چارج شیٹ ہوئی ہے، فرد جرم جو عائد ہوا ہے جنرل فیض حمید کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے خاص طور پر، تو یہ اس کا اثر عمران خان پر کیا پڑے گا، عمران خان کا بھی کیا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونے جا رہا۔ آپ نے جو چارج شیٹ چینلوں کے اوپر دیکھی یا جو ایک سکرپٹ آیا لکھا ہوا چینلز کو، تو اس کے اندر عمران خان کا ذکر تک نہیں تھا، اور میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ اس میں عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ عمران خان کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک لاسٹ کارڈ تھا جنرل فیض حمید کی شکل کے اندر، وہ انہوں نے شو کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا یوں ہے کہ جنرل فیض حمید جب ڈی جی سی تھے 2017 کے اندر، تو ان کے اوپر الزام لگا کہ اس ٹائم پہ انہوں نے جو ٹاپ سٹی ایک سوسائٹی ہے اس اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر اپنا انفلوئنس شو کیا، اور وہاں پر جو ان کی زمینیں وغیرہ تھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر اپنا ان کا پارٹنر بننے کی کوشش کی۔ تو ایک بہت بڑا مالی اسکینڈل آیا اس ٹائم پہ 2017 میں۔ تو اس ٹائم پہ جو کیونکہ ڈی جی سی تھے، تو جو آئی ایس آئی تھی اس نے اس کی انکوائری نہیں کی، اس کی انکوائری جو کی وہ ملٹری انٹیلیجنس نے کی، ایم آئی نے کی، اور ڈی جی ایم آئی اس ٹائم پہ جنرل عاصم منیر تھے جو آج چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ تو جب یہ انکوائری کی گئی تو اس کے اندر مالی ضابطگیاں اور وہ چیزیں ثبوت کے طور پہ یعنی کہ وہ ثابت ہو گئیں، اور جو یہ فائل جب چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس گئی تو چیف آف آرمی اسٹاف کی کیونکہ دوستی تھی ڈی جی سی جنرل فیض کے ساتھ، انہوں نے یہ جو فائل تھی وہ دبا دی، بند کر کے رکھ دی، اور معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا۔ لیکن پھر فردر چیزیں چلتی رہیں، وقت کا پہیہ چلتا رہا، عمران خان کی حکومت گئی، پی ڈی ایم آئی، اور یہ چیزیں چلتی رہی، جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے لندن پلان کے تحت۔ تو اب جا کے اس فائل کو دوبارہ اوپن کیا گیا، اور جو جنرل فیض ہے ان کے اوپر جو پچھلا الزام تھا ایک ٹاپ سٹی کا، اس کے اندر ایڈ آن چیزیں کر دی۔ اس کے اندر یہ کر دیا کہ انہوں نے سیاسی روبادگی رکھی، سیاست میں مداخلت کی، اور 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس کے اندر بھی ان کی جو شمولیت ہے یا ان کی جو پلاننگ ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے، اور جنرل فیض جو ہیں انہوں نے جو ایک اچھے لائر ہیں میاں اشفاق جو عمران ریاض کے بھی لائر تھے، اس کے علاوہ لطیف کھوسہ کا کیس بھی لڑا، اس کے علاوہ عدت کے کیس میں بھی عمران خان کے وکیل رہے، تو وہ ایک اچھے وکیل ہیں، ان کو اپنا جو ہائر ہے ان کو کیا گیا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کیس کا یا جنرل فیض کا جو کیس ہے یہ افیکٹ کرے گا عمران خان کو، تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں کوئی افیکٹ نہیں کرے گا۔ بیسیکلی یہ ایک فکس میچ ہے جنرل فیض کا جو معاملہ ہے، یہ بھی جنرل فیض والے معاملے میں جو غبارے میں سے ہوا ہے وہ جلد ہی نکل جائے گی۔ یہ صرف اور صرف عمران خان پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے 20 جنوری سے پہلے وہ ڈو اور ڈائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں یا عمران خان 2 سٹیپ پیچھے چلے جائیں اور ہم ان کو آزاد کر دیں، اور وہ اگلے 2-3 سال تک کچھ بھی نہ کریں، اور یا پھر ان کو وہ ملٹری ٹرائل کے بہانے سے یا کسی بھی طریقے سے ان کو وہ سزا دلانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے خیال میں جنرل فیض کے معاملے میں پی ٹی آئی ورکرز کو، عمران خان تو چل ہے، کچھ وکیلوں سے میری بات ہوئی ہے جو لاسٹ ٹائم گئے ہیں اس جنرل فیض کی کارروائی کے بعد جب گئے ہیں جیل میں، تو وہ تو کہتے ہیں، عمران خان کا تو کہنا ہے کہ یہ ادارے کا جو آرمی ادارہ ہے اس کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، تو ہمارے اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو چیز یہ رہی۔ دوسری جو کل سے ایک چیز چل رہی ہے کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی کمیٹی کے اور جو پی ٹی آئی کی کمیٹی تھی، تو اس کے میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کا کو ورکر ہے یا پی ٹی آئی کا جو چاہنے والا ہے، عمران خان کا چاہنے والا ہے، اس کو ان مذاکرات کے اوپر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ مذاکرات نہیں ہیں، یہ مذاکرات ہیں۔ تو یہ ایک کیونکہ ڈیسیژن
لینے کی پاور اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، خاص طور پہ عمران خان کے معاملے میں تو یہ بالکل کوڑے ہیں، یہ ان کے پاس ڈسیزن لینے کی پاور نہیں ہے۔ ڈسیزن لینے کی پاور گیٹ نمبر 4 پہ، اور گیٹ نمبر 4 کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، لیکن اس میں عمران خان کی اپنی بھی غلطی ہے۔ میرے خیال میں اس کو 2-3 سٹیپ پیچھے ہو جانا چاہیے تاکہ معاملات ٹھیک ہوں۔